پاکستان کے ترقی کے سفر کو سازش کے تحت روکا گیا۔ ایک اناڑی اور ناتجربہ کار کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ اس اناڑی اور ناتجربہ کار کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا ہماری حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ ایک اناڑی، ناتجار اور نالائق شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے کے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس شخص نے سوائے ذاتی انا کے، ذاتی نفرتوں کے، انتقامی کارروائیوں کے 4 سالوں میں کوئی ایک منصوبہ نہیں بنایا۔ اس نے ترقی کی موٹر وے نہیں تعمیر کی، اس نے نفرتوں اور انتقام کی موٹر ویز تعمیر کی۔ اس نے ملک میں توانائی کے نئے کارخانے نہیں لگائے، اس نے ملک میں انتقامی کارروائیوں کے پاور ہاؤس لگا کر اپوزیشن کی ساری قیادت کو چن چن کر جیلوں کے اندر بند کیا۔ اس نے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں لائی، اس نے اپنے سرپرستوں اور ڈونرز کو اپنی بنی گالا کے پروجیکٹس اور بنی گالا کی اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کھلی چھٹی دی اور پاکستان کے عوام کو لوٹنے کا پرمٹ دیا۔ ادھر پی ای سی ایچ ایس کے مکین بھی کچرے سے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ صفائی کے لیے میکنزم بنایا جائے۔ انتظامیہ کو صفائی کے نام پر الگ ٹیکس دینے کو بھی تیار ہیں۔ نومنتخب میئر مرتضیٰ وہاب سے امید ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے بہتری لائیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا کچرا پڑا ہوا ہے، کچھ ڈھکی رکھ لیں۔ میں کچرا نیچے پھینکنا پڑتا ہے، یا اگر اس طرح نہیں تو ہمارے سٹیزنس کو بھی کرنا چاہیے کہ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں یا بائک پہ جا رہے ہیں اس سے کچھ تھیلا رکھ لیں، یا اور میئر کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ ڈسٹ بن رکھ دیں۔ ریکویسٹ ہے کہ اب اگر وہ بن گئے میئر تو ان کو کراچی کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہم لوگوں کو جتنا 15 سال تو ہو گئے ان لوگوں کو حکومت میں، اب ان کو چاہیے کچھ کر کے دکھا بھی دیں۔ مطلب یہ جو ایک تنگ آ گئے ہر جگہ پہ، اسٹریٹ کرائمز کو روکیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ کچرا کنڈیوں کو صفائی کریں، ذرا روڈوں کی صفائی، روڈ اتنی خراب ہے، روڈ صحیح کریں، جو جس پرپس کے لیے وہ بنے ہیں وہ پرپس کر کے دکھائیں۔ کے ایم سی والوں کو ایک روٹین بنانا پڑے گا کہ ہر جگہ پہ آ کے انسپیکشن کر کے کچرا اٹھا لیں، کیونکہ گندگی ہو جائے گی، پھر لوگ بیمار ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، بچوں کو جرمز لگیں گے اور کافی پریشانی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ٹیکس لگا دیں اس کے اوپر، ہر ریسٹورینٹ پہ 30 50 روپے لے لیں ہر دن کے، اور مہینے میں آ کے صفائی کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو کراچی کا یہ ہو کہ ہر جگہ کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے اٹھانے کا، تو سب سے پہلی پرائرٹی اس پہ دیں کہ کچرا کنڈی وغیرہ جو ہے اس کا کوئی انتظام کریں، وہاں سے اٹھایا جائے، اور اس کے کانسیکوینسز دیکھیں آپ کہ جب یہ ہوتا ہے مکھیاں ہوتی ہیں، بیماریاں پھیلیں گی، پھر آپ کو علیحدہ ایکسپینس کرنے پڑیں گے اس کے لیے۔ اپنا کام صحیح کریں اور جلدی کریں، لوگ اتنے پریشانی میں، ہر جگہ کھڈے، ہر جگہ کچرے اٹھائیں، بس ہمیں تھوڑا سا سکون دیں۔ سولجر بازار کے مکینوں نے نو منتخب میئر مرتضیٰ وہاب کو مشورہ دیا ہے کہ سڑکوں اور گلیوں سے روزانہ کی بنیاد پر کچرا اٹھایا جائے۔ یہاں پہ یہ ڈبے ہونے چاہیے کچرا کنڈی کے لیے، اب ہوئے گی ایسے نہیں ہوئے گی، جو بھی آتا ہے ایسے کچرا پھینک کے کوئی کہاں سے آتا ہے کوئی کہاں سے آتا ہے۔ اب کچرا جو ہے نا جب وہ پرائیویٹ ہو گیا ہے تو وہ جو ہے نا ہم کو نہ سویپر مل رہا ہے اور نہ ہی کچرا جو ہے نا یہاں سے یہ ختم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری سب سے بڑی بات یہ گزارش ہے اعلیٰ حکام سے کہ یہاں سے کچرا کنڈی کو ریموو کیا جائے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ادھر سے ہٹائے، خود صفائی کرے، تاکہ کچرا کنڈی اس کو بنائے۔ ادھر جگہ جگہ کھلی ہوئی کچرا کنڈی ہے، ان کی دیواریں کھڑی کرے، ان کو بنائے کچرا کنڈی تاکہ صاف ستھری رہے اور محلے میں گندگی نہیں پھیلے۔ یونان کشتی حادثہ کیس کو لے کر ایف آئی اے کی شیخو پورہ میں کارروائی، تلاشا نامی انسانی سمگلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے نوجوان کو یونان بھجوانے کے لیے متاثرہ خاندان سے 35 لاکھ روپے وصول کیے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ایجنٹ کو متاثرہ خاندان کی معلومات کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، یونان کشتی حادثے کو لے کر ایف آئی اے کی شیخو پورہ میں کارروائی کی گئی ہے۔ تلاشا نامی انسانی سمگلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے نوجوان کو یونان بھجوانے کے لیے متاثرہ خاندان سے 35 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ایجنٹ کو متاثرہ خاندان کی معلومات کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا۔ رخ کرتے ہیں شہر قائد کا تو نو منتخب میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد آج حلف اٹھائیں گے۔
حلب برادری کی تقریب گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں ہوگی۔ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان میئر اور ڈپٹی میئر سے حلف لیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے 25 ٹاؤن کے چیئرمین اور وائس چیئرمین سے ڈپٹی کمشنر حلف لیں گے۔ آج سندھ بھر میں ہیڈ آف کونسلر کی حلف برداری بھی ہوگی۔ نو منتخب چیئرمین کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد آج حلف اٹھائیں گے۔ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ کی تو 2018 میں دھاندلی سے ایک شخص کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ ہم نے عوام کو جگایا اور اس کا تختہ الٹ دیا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا ڈی آئی خان میں تقریب سے خطاب، کہا کہ کسی پر الزامات مت لگاؤ، ہم نے آپ کا تختہ الٹا ہے۔ ایک شخص نے احتجاج کے نام پر حساس تنصیبات پر حملے کیے۔ مولانا نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 2018 کی دھاندلی کے الیکشن، اس دھاندلی کے سرپرست بھی ہمیں معلوم ہیں اور اس دھاندلی کا فائدہ اٹھانے والے بھی ہمیں معلوم ہیں۔ یہی صورتحال پورے ملک پہ تھی۔ عوام کو اٹھایا، ملک کو جگایا، شعور بیدار کیا اور آج ہم نے ان کا تختہ الٹ دیا ہے۔ آپ احتجاج کے لیے نکلے تو آپ نے ریاست پر حملے کر دیے، آپ نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، آپ نے کور کمانڈر کے گھروں پہ حملہ کیا، آپ نے قلعہ بالا حصار پہ حملہ کیا اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی پہ الزام مت لگاؤ، ہم نے آپ کا تختہ الٹا۔ بات کرتے ہیں اختلافات کی تو پی ڈی ایم حکومت کے بجٹ پر پیپلز پارٹی کے اختلافات اور تحفظات دور کرنے کے لیے پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور آج ہوگا، جس میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے فنڈز کی فراہمی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکمران اتحادیوں نے بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور کل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وزراء کل بجٹ اجلاس کے دوران ملاقات کریں گے۔ وفاق کی جانب سے سندھ حکومت کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے فنڈز کی فراہمی پر بات ہوگی۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، احسن اقبال، ایاز صادق، نوید قمر، خورشید شاہ، شازیہ مری، شیری رحمان بات چیت میں شامل ہوں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت بھی متوقع ہے۔ سندھ حکومت نے وفاقی بجٹ میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے الگ سے بجٹ مختص کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ہر سال 20 سے 25 ہزار پاکستانی غیر قانونی طور پر یورپ جاتے ہیں۔ گزشتہ چند سال میں یہ تعداد 40 ہزار تک پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی رپورٹ کے مطابق یورپ جانے کے لیے بلوچستان، ایران اور ترکی کا راستہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اٹلی نے رواں سال اب تک 55,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو رجسٹر کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یورپ اور امریکہ میں خوبصورت مستقبل کا خواب وہ سراب ہے جسے حقیقت سمجھ کر اب تک لاتعداد نوجوان اپنی جانیں گنوا چکے۔ اپریل 2015 میں ایسے ہی ایک سراب کے پیچھے بھاگتے تارکین وطن سے بھرا ایک بحری جہاز اٹلی کے قریب غرقاب ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 800 افراد ہلاک ہوئے تھے، مگر 14 جون کو یونان کے ساحل کے قریب پیش آنے والا کشتی حادثہ اس سے بھی مہلک ثابت ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق یورپ کا رخ کرنے والے تارکین وطن کی سالانہ تعداد 1,20,000 کے لگ بھگ ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے یورپ نے زمینی اور بحری راستوں کی نگرانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ بحیرہ روم کے انتہائی پرخطر راستے سے یورپ جانے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ زمینی سرحدوں کو عبور کرنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن حکام کا کہنا ہے اٹلی نے رواں سال اب تک 55,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو رجسٹر کیا ہے۔ ان میں اکثریت آئیوری کوسٹ، مصر، بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والوں کی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال جنوری سے مئی کے دوران 65,000 تارکین وطن نے سمندری راستے سے سفر کیا، جو کہ پچھلے 5 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ ادھر وزیر اعظم کا کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی یاد میں آج یوم سوگ منانے کا اعلان۔ قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ وزیر اعظم نے ڈی جی نیشنل پولیس بیورو کی سربراہی میں تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ 1 ہفتے میں رپورٹ بھی طلب کر لے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
انسانی سمگلرز کے گرد گھیرا تنگ، وزیر اعظم شہباز شریف نے یونان میں کشتی حادثے سے متعلق نوٹس لے لیا۔ ایسے واقعات کے سدباب کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔ نیشنل پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کی سربراہی میں واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری، آزاد جموں و کشمیر پونچھ ریجن کے DIG اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی یونان میں کشتی ڈوبنے کے تمام حقائق جمع کر کے 1 ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ انسانی سمگلنگ کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے تجاویز دی جائیں۔ ایسے واقعات کا سبب بننے والے افراد، کمپنیوں اور ایجنٹس کو سخت ترین سزائیں دلوانے کے لیے فوری طور پر طویل المدتی قانون سازی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ زیر التوا مقدمات کی تعداد 54,500 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں زیر التوا سول پٹیشن کی تعداد 29,557 تک پہنچ چکی ہے۔ زیر التوا سول اپیلوں کی تعداد 9,758 ہو گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں زیر التوا فوجداری درخواستوں کی تعداد 8,915 ہے، جبکہ زیر التوا نظر ثانی درخواستوں کی تعداد 1,438 ہے۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا آئینی درخواستیں 130 ہیں اور اس کے علاوہ 25 از خود نوٹس بھی زیر التوا ہیں۔ پاکستان کے ترقی کے سفر کو سازش کے تحت روکا گیا۔ ایک اناڑی اور ناتجربہ کار کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ اس اناڑی اور ناتجربہ کار کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا ہماری حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ ایک اناڑی، ناتجار اور نالائق شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے کے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس شخص نے سوائے ذاتی انا کے، ذاتی نفرتوں کے، انتقامی کارروائیوں کے 4 سالوں میں کوئی ایک منصوبہ نہیں بنایا۔ اس نے ترقی کی موٹر وے نہیں تعمیر کی، اس نے نفرتوں اور انتقام کی موٹر ویز تعمیر کی۔ اس نے ملک میں توانائی کے نئے کارخانے نہیں لگائے، اس نے ملک میں انتقامی کارروائیوں کے پاور ہاؤس لگا کر اپوزیشن کی ساری قیادت کو چن چن کر جیلوں کے اندر بند کیا۔ اس نے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں لائی، اس نے اپنے سرپرستوں اور ڈونرز کو اپنی بنی گالا کے پروجیکٹس اور بنی گالا کی اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کھلی چھٹی دی اور پاکستان کے عوام کو لوٹنے کا پرمٹ دیا۔